আপনাদের কাছে কোরআন তেলাওয়াত করলেন জনাব হাফেজ মাওলানা হারি আব্দুল্লাহ সাহেব এবং কোরআন তেলাওয়াত করলেন হাফেজ হারি সামির জগৎবল্লভপুর হাওড়া। এখন জনাব এখন আপনাদের কাছে কোরআন তেলাওয়াত করতে আসছে, সকলে আপনার নাম জানতে শুনেছেন জনাব হাফেজ হেদায়েত ওনার ঠিকানা দিয়ে আছে জয়পুর, কিন্তু উনি আমাদের দেশের মানুষ, বেঙ্গলের মানুষ, উনি হলেন বীরভূমের মানুষ। তিনি সেখানকার মানুষ, তিনি السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم حضرات، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس نورانی محفل کے اندر ہم سب جمع ہوئے ہیں اور اس کا ایک خاص مقصد ہے جن کی یاد میں یہ محفل جمائی گئی ہے، وہ حضرت مولانا الحاج علامہ ابو الفرح رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی یاد میں یہ محفل جمائی گئی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، یہ کوئی معمولی محفل نہیں ہے، یہ دعائیہ محفل ہے۔ اس میں آپ حضرات نے مختلف قراءوں سے اتنی خوبصورت انداز میں تلاوت سماعت فرمائی، اس سے پہلے علماء کرام کی تقریریں سماعت فرمائیں، اس کے علاوہ ہمارے بھائی جان حضور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ ابھی بھی یہ محفل جاری و ساری ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اس طرح کی محفلوں میں ہم دور دراز سے آ کر اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور آپ حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ مجددی سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اس سلسلے کے جو لوگ ہیں وہ قرآن کریم سے ایک خصوصی تعلق رکھتے ہیں، قرآن کریم کے عاشق ہوتے ہیں اس سلسلے کے لوگ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں جب لکھنؤ میں پڑھتا تھا تو اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ لکھنؤ کے اندر مدرسہ عالیہ فرقانیہ میں وہاں جو محرم کا مہینہ ہوتا ہے، اس محرم کے مہینے کے بعد جو سفر کا مہینہ ہوتا ہے، چاند کا مہینہ، یعنی محرم کے بعد سفر ہوتا ہے، تو سفر کے مہینے کے آخر میں، آخری تاریخوں میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو سرین شریف میں آرام فرما رہے ہیں، ان کے یہاں ایک عرس ہوتا ہے، شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، اور وہاں جو عرس ہوتا ہے وہ اس طرح ہے کہ پورے ہندوستان سے نہیں بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی قاری لوگ یعنی قراء حضرات آتے ہیں، اور وہاں ان قراء حضرات کی تلاوت ہوتی ہے، اور تلاوت کے بعد پھر دعا ہو جاتی ہے اور عرس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بنگال کے اندر، کیونکہ میں خود یہاں کا ہوں، بنگال کا ہوں، اور پچھلے 25 سال سے میں باہر ہوں، بنگال سے باہر، یعنی 10 سال میں نے پڑھائی کی لکھنؤ میں، اس کے بعد پھر 15 سال سے میں راجستھان میں پڑھا رہا ہوں، اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بنگال کے اندر جو نورانیت یہاں پرفرا شریف کے اندر ہے، بزرگان دین کی جو نورانیت ہے وہ ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور واقعی ہم خود بھی یہاں کے عاشق ہو گئے ہیں، اور شروع سے ہی
جب ہم پہلی مرتبہ یہاں ایک کمپٹیشن کے اندر آئے تھے اور جب ہمیں یہ خبر ملی تھی کہ بنگال کے اندر ایک قرآن کا کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے، تو میں نے یہ دل میں سوچا کہ بنگال کے اندر اور قرآن کا کمپٹیشن. میں نے اپنے دوست سے کہا فون پہ، میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگلے سال جو ہے نا یہ اعلان کیا ہے فرفرہ شریف سے کہ وہ فرسٹ انعام جو ہے، پہلا انعام وہ نینو کار دیں گے. تو مجھے تھوڑا مذاق لگا، میں نے کہا یہ مذاق کر رہا ہے. میں نے کہا یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، ایسا نہیں ہو سکتا. بنگال کے اندر کمپٹیشن قرآن کا اور پھر اتنا بڑا انعام، ہندوستان میں شاید اتنا بڑا انعام ابھی تک کے کہیں نہیں ہے، کسی بھی مسابقے میں نہیں، مجھے معلوم ہے. تو تھوڑا عجیب سا لگا، میں نے اس کی باتوں پہ یقین نہیں کیا. اس نے پھر فون کیا مجھے کچھ دنوں کے بعد کہ وہ اس کا اشتہار نکل گیا ہے اور وہ جو رکوع پڑھنا ہے اس کا بھی نام دے دیا ہے، لہٰذا اگر نام لکھوانا ہے تو بتا دو. تو میں نے کہا مجھے پہلے بھیجو واٹس ایپ پہ، میں یقین نہیں کروں گا. مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ بنگال کے اندر قرآن کا ماحول ہی نہیں ہے. یہاں سب سے زیادہ جو ماحول ہم نے دیکھا ہے وہ فٹ بال کا ماحول دیکھا ہے. کہیں اگر فٹ بال کا میچ ہوگا تو وہ لوگ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں اور گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں اور فٹ بال کا میچ دیکھتے ہیں. لیکن اس کی شروعات قرآن کریم کی محفل کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ فرفرہ شریف سے. کیونکہ یہاں کے جو سلسلے کے لوگ ہیں وہ مجددی سلسلے کے لوگ ہیں، اور یہ آپ حضرات جو یہاں تشریف لائے ہیں وہ صرف قرآن کریم کی محبت کے لیے تشریف لائے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے لکھ دو، لیکن پھر بھی مجھے یقین نہیں ہوا. انہوں نے کہا لکھ دیا، میں لکھوا دیا میں نے. اور بقرعید کے بعد دوسرے دن یہاں اس کی افتتاح ہوئی اور مجھے کہا کہ دیکھو اب بھی موقع ہے آ جاؤ، اور بہت زبردستی بلایا. میں خوشی خوشی نہیں آیا، میرے والد صاحب نے کہا بار بار وہ فون کر رہے ہیں تم جاؤ. تو میں یہاں آیا اور یہاں کا جو ماحول دیکھا وہ یقین نہیں کریں گے کہ ایک جذبہ جاگا. اور میری طبیعت ٹھیک نہ ہونے کے باوجود میں نے پہلا راؤنڈ میں پڑھا، پھر دوسرے راؤنڈ میں پڑھا. اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. اور یہاں لوگوں کی جو محبت ہم نے دیکھی ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ جس حساب سے ہمیں لوگ سپورٹ کر رہے تھے، ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے تھے بلکہ قرآن کریم کو سپورٹ کر رہے تھے. مجھ سے جیسا بھی اللہ پڑھوا رہا تھا وہ اس کا جو ہے نا بھرپور وہ مزہ لے رہے تھے اس قرآن کریم کا. اور عوام کی طرف سے جو مجھے محبت مل رہی تھی وہ دھیرے دھیرے میں فائنل راؤنڈ تک پہنچا. اور فائنل راؤنڈ میں پہنچنے کے بعد ایک زبردست مقابلہ ہوا. اس میں صرف ہندوستان کے مختلف جگہوں سے نہیں بلکہ بنگلہ دیش سے بھی 4 قرہ حضرات آئے تھے، اور ان کے اندر ایک زبردست، یعنی ایسا کہیے کہ ایک جو ورلڈ کپ کا جو فائنل ہوتا ہے اس کے اندر جو گرما گرمی ہوتی ہے، بالکل ماحول ایسا تھا، بالکل کھچا کھچ عوام سے لوگ، مطلب پورا میدان بھرا ہوا تھا. اور اسٹیج کے اوپر جو ہے نا وہ سارے علماء کرام قرہ حضرات جو بڑے بڑے قرہ ہیں وہ موجود تھے. اور وہاں پر پھر فائنل راؤنڈ شروع ہوا. مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس سال ہمارے بھائی جان جو جتنے بھی یہاں پر پیرزادہ ہیں، جتنے بھی بھائی جان ہیں، ہم سب کی دل سے عزت کرتے ہیں. اور کیوں نہ کریں، ہمارے لیے یہ فرض ہے کہ ان کی عزت اور احترام کرنا چاہیے. لیکن ان سب میں سب سے زیادہ جو میں جن سے متاثر ہوا ہوں وہ ہمارے بھائی جان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے. اللہ آپ لوگ کہیے کہ آمین. اور پھر اس کے بعد فائنل راؤنڈ کا سب سارا جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا. اب انعامات کے لیے اعلان کریں گے. اس وقت کیا ہوگا، ہم لوگ بھی کشمکش میں تھے کہ پتہ نہیں کون فرسٹ آئے گا، کون سیکنڈ آئے گا، میرا نمبر کون سا ہوگا. اس کشمکش میں تھے، ایک عجیب ٹینشن تھا ہم لوگوں کو. اس درمیان میں جو طہا بھائی جان ہیں، طہا صدیقی صاحب ہیں، تو انہوں نے ایک فون کال کیا. اس وقت بھائی جان ہمارے حج پہ گئے ہوئے تھے، اس محفل میں یہاں پر موجود نہیں تھے. انہوں نے کال کیا اور کال کرنے کے بعد اس کو مائک پہ لگا دیا. اور اس وقت بھائی جان نے وہاں سے کچھ بیان، یعنی کچھ میسج عوام کے لیے، کچھ اسٹیج کے لیے، کچھ قراؤں کے لیے وہاں سے دیا. تو میں نہیں جانتا تھا اس وقت کہ ہمارے صاحب بھائی جان کون ہیں اور کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں، کیا ہے، میں کچھ نہیں جانتا تھا. لیکن ان کی جو آواز میں نے سنی تھی اس وقت، وہ آواز کے اندر اتنی کشش تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی کوئی بہت بڑے اللہ والے بول رہے ہیں. اور جہاں سے بول رہے ہیں آپ یہ سوچئے کہ مکہ المکرمہ سے بول رہے تھے. تو اس آواز کے اندر ایک ایسی کشش تھی کہ دل کھینچ رہا تھا کہ آدمی یہ شخص ہے کون. یہ ایک تمنا تھی. بہرحال آپ لوگوں کی دعا سے میں پہلا انعام مجھے حاصل ہوا اور اس کے بعد میں فرسٹ آیا. عوام میں اتنی محبت ملی، پورے فرفرہ شریف کے اندر لوگ، بچے بوڑھے سب نے مجھے محبتوں سے نوازا. پھر یہاں سے جانے کے بعد میں یہاں کے پلوں کو بھول نہیں پایا. میں دل ہر وقت
वक्त जो है यहाँ के बारे में सोचता रहता था। अचानक एक महफ़िल वहाँ हुई जयपुर के अंदर, और वहाँ पर बंगाली जो भाई हमारे रहते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, उन लोगों ने एक महफ़िल की, एक जलसा किया। उस जलसे के अंदर जब शुरुआत हो रही थी तो वहाँ पर मुकर्रर की हैसियत से हमारे भाईजान को उन लोगों ने मुकर्रर किया, और वहाँ पर हम जब पहुँचे तो पता ये चला कि वो जो नैनो मिली थी, वो नैनो हमारे भाईजान की तरफ से, वो नैनो कार थी। उस महफ़िल के अंदर पहला प्राइज़ जो दिया गया था वो भाईजान की तरफ से था, और वो इस यानी आज की जो महफ़िल है हज़रत मौलाना अल्लामा अबुल फ़रा रहमतुल्लाह अलैहि साहब की याद में वो कार दी गई थी, और वो मुझे मिली थी। इसलिए मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि वो मिली थी, और आज भी वो मोहब्बत कायम है। धीरे धीरे भाईजान की बहुत कुछ मैंने देखा, और देखने के बाद आज करीब कुछ नहीं तो 10 साल हो गए भाईजान से हम जुड़े हुए हैं। और मैं यकीन जानिए कि मैं किस दिल से मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, किस दिल से मैं चाहता हूँ, सिर्फ़ आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं अपने अल्फाजों से बयान नहीं कर सकता। बहरहाल उस सिलसिले को फुरफुरा शरीफ के अंदर हमारे पीरज़ादा भाइयों ने उसको आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाते हुए वो आज भी वो महफ़िल होती है साल में एक बार। लेकिन हमारे भाईजान ने ये सोचा कि सिर्फ़ आवाम को, आप लोगों को सिर्फ़ क़िरात सुनाना मकसद नहीं था। उन्होंने सोचा क़िरात के साथ साथ हम तफसीर भी सुनाएंगे इन लोगों को, और उसको एक कदम और आगे बढ़ाए। और बढ़ाने के बाद यहाँ पर इस जगह पर न जाने कितनी मुशक्क़तों से, कितनी कोशिशों से ये महफ़िल जमाई, और यहाँ पर जो है वो तफसीर कुरान की शुरुआत हुई, और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हुस्न खूबी के साथ वो महफ़िल आज भी जारी व सारी है। और बदकिस्मती के साथ मैं आज ये कहता हूँ कि यहाँ की जो तफसीर कुरान जो यहाँ पेश करते थे हमारे बड़े भाई और बेहतरीन आलिम दीन, यूँ कहिए कि अल्लाह ने उनको इतनी अच्छी सलाहियत दी कि बिल्कुल मिसल कंप्यूटर, यानी कुछ भी कंप्यूटर फिर भी आपको बटन दबाने की देरी है, लेकिन वो तो बस अल्लाह ने उनके दिमाग को ऐसा बनाया कि वो बस फटाफट ऐसे कुरान व हदीस से वो मिसालें पेश करते हैं कि ऐसा लगता है कि वाकई अल्लाह की ख़ास रहमत उनके साथ है। वो है मौलाना अब्दुल्लाहिल मारूफ साहब, जो आज इलेक्शन की वजह से उनकी ड्यूटी है वहाँ पर, वो आज हमारे बीच में नहीं है, वरना आज बहुत ही दिलचस्प नज़ारा होता है। मेरी भी ख्वाहिश थी कि इस तफसीर कुरान में हम शिरकत करें, लेकिन हमारी बदनसीबी ये रही कि वो आ नहीं पाए यहाँ पर, और वो तफसीर कुरान नहीं। लेकिन फिर भी आप लोगों का जो मजमुआ है, ये सब जितने भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, ये आशिक़ कुरान है, और देख कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे यहाँ की महफ़िल हो, चाहे भाईजान के घर के सामने की जो महफ़िल होती है वो भी कुरान की महफ़िल है। लगातार 5-6 साल से वहाँ भी महफ़िलें हो रही हैं। अभी चंद दिन पहले हुई थी, हमारे कुर्रा हज़रात जो बैठे हैं इन्होंने शिरकत की। मैं नहीं आ पाया क्योंकि 4-5 साल से मैं भी शिरकत कर रहा था। बहरहाल मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ, और मैं भाईजान के लिए दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके कदम को और मजबूत करे। कहिए आमीन। अल्लाह ताला इनके कदम को और मजबूत करे, इनके इरादे को और मजबूत करें, और जिस इरादे के साथ इस काम को आगे लेकर चल रहे हैं इसमें भरपूर कामयाबी अता फरमाएँ। अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र अता फरमाए, और इसी तरह से ये दीन की खिदमत करें, और आप लोगों के लिए कुछ अच्छा इससे भी बेहतर सोचें और इससे भी बेहतर करें। कहिए अल्लाहुम्मा आमीन।